ملک میں دھند کا راج۔ دسمبر میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے دھند میدانی علاقوں سے پہاڑی علاقوں تک پہنچنے لگی ہے۔ دسمبر اور جنوری میں اب تک بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے دھند اسلام آباد، مانسہرہ اور پشاور تک جا پہنچی ہے۔ خیبر پختونخوا میں صوابی، چارسدہ اور نوشہرہ میں بھی صبح کے وقت دھند کے ڈیرے ہیں۔ موٹر وے پولیس کے مطابق دھند میں سفر ضروری ہو تو چند احتیاطیں بہت ضروری ہیں۔ موٹر وے ترجمان عمران احمد کا کہنا ہے کہ فوگ لائٹس کا استعمال کریں، گاڑی کی ونڈ سکرین صاف رکھیں، حد رفتار کم رکھیں اور موبائل بالکل استعمال نہ کریں۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فوگ ایک قدرتی امر ہے، اور جیسے ہی ٹمپریچر آپ کا ڈپ کرتا ہے تو فوگ کا جو سلسلہ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو فوگ میں جو مختلف احتیاطی تدابیر ہیں وہ سب سے پہلے ان کا میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہے۔ سب سے پہلے کا فوگ لائٹس لازمی انسٹال کریں گاڑی کی فرنٹ اور بیک سائڈ پہ، اور جو سب سے اہم جو پریکاشن معیار ہے جس کے بارے میں ہم اکثر بتاتے ہیں کہ کوشش کریں غیر ضروری سفر سے گریز کریں، یعنی اپنے سفر کو اس طرح پلان کریں کہ آپ میکسیمم دن کے اوقات میں سفر کریں، صبح 10 سے شام جو بہترین جو سفری ٹائم ہے اس کے مطابق سفر کریں۔ آپ کی گاڑی کی جو ونڈ سکرین ہے وہ بہتر حالت میں ہو، بالکل صاف ہو، آپ تمام اس کا ویژن کلیئر ہو۔ اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے کہ آپ موبائل فون کا استعمال نہ کریں، کیونکہ موبائل فون ڈیورنگ ڈرائیونگ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی جو توجہ ہے وہ ختم ہوگی اور وہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر ایک اور اہم چیز، آپ میوزک نہیں استعمال کریں گے، میوزک نہیں سنیں گے، کیونکہ بعض دفعہ چیزیں فوگ کے اندر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن آپ سن سکتے ہیں۔ اور پھر جو سپیڈنگ ہے اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے کہ بہت زیادہ اوور سپیڈ آپ نے نہیں کرنا، ایسی سپیڈ پہ چلنا جس پہ آپ گاڑی چلا سکتے ہو۔ ایک چیز جو زیادہ ہو جاتا ہے، ہم جب کچھ عرصہ فوگ میں گاڑی چلاتے ہیں یعنی آپ کر رہے ہیں تو اب خام خواہ خود اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کا نشکا۔ صوابی میں دھند کے ڈیرے، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، سڑکوں پر حد نگاہ کم ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے۔ مزید جانیں گے مصطفیٰ کمال سے۔ بتائیے مصطفیٰ۔ جی بالکل، اس وقت دھند کا راج ہے ضلع بھر میں، اور گزشتہ 4 دن سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کچھ دنوں کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ٹمپریچر یہ 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ یہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ عام زندگی بھی اس دن کی وجہ سے متاثر ہے، ٹریفک کی روانگی بھی متاثر ہے۔ ٹریفک اہلکار کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو فوگ لائٹس ہے اس کو مسلسل استعمال کی جائے اور بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں۔ دوسری جانب صوابی کے موٹر وے کی بات کی جائے تو موٹر وے اس وقت مکمل طور پر بند ہے۔ دوسری جانب کنر شہر سے لے کر جو چکدرہ کے ایکسپریس وے ہے، سوات ایکسپریس وے، یہ بھی مکمل طور پر بند ہے، جن کے باعث سانس لینا بھی اس وقت مشکل ہے۔ بچوں میں بیماری بھی پھوٹ پڑی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیدل جانے والوں کے لیے بھی اس وقت مشکلات کا سامنا ہے۔ جی ماہر موسمیات سردار سرفراز کے مطابق طویل خشک موسم سے دھند کا پھیلاؤ بھی غیر معمولی طور پر بڑھا ہے۔ ماہر موسمیات کے مطابق جنوری میں بارشوں کے 2 سسٹم بن رہے ہیں جن سے دھند میں کمی واقع ہوگی۔ دیکھیے، اصل میں جب ایٹماسفیئر بالکل سٹیبل اس میں ہوتی ہے نا، یعنی کوئی اس میں انسٹیبلٹی نہیں ہوتی، لو پریشر ایریا کی فارمیشن ہمارے ایریا کے اوپر بالکل نہیں ہے، زیادہ تر وہی ہیوی جسے کہتے ہیں نا ہائی پریشر ہونے کی وجہ سے اس پورے خطے پر تو ایک طرح سے ایٹماسفیئر سٹیبل ہوئی ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہائی پریشر موجود ہوتا ہے، سٹیبل ایٹماسفیئر ہوتی ہے، انسٹیبلٹی یعنی کوئی کلاؤڈ فارمیشن نہیں ہے، کوئی آپ کو بارش اور برفباری برسانے والا کوئی سسٹم اپروچ نہیں کر رہا، اس کی غیر موجودگی میں سٹیبل ایٹماسفیئر، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو ایریا بھی آپ کا اس کے خاص کر نزدیک ہوتا ہے نا پانی وانی کے جو جہاں سے دریا بہتے ہیں اور جو اوپن پلین ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ ویجیٹیشن کی وجہ سے موئسچر زیادہ اویلیبل ہوتا ہے اس میں شام میں اور رات میں، تو وہی موئسچر رات میں جب کولنگ بڑھتی ہے تو کنڈینس ہو کر فاگ بن جاتا ہے۔ تو جب تک کہ یہ کھل کر بارش نہیں ہوگی، کوئی اچھا بارش کا سپیل نہیں ہوگا، مطلب اس طرح کی کوئی ویو نہیں گزرے گی، یا یہ کہ کوئی قرب و جوار میں بارش ہو جیسے جنوبی پنجاب میں ہو، بلوچستان میں ابھی چل رہی ہے کچھ ایریاز میں، اور اس کے نتیجے میں کچھ بادل آ جائیں تو اس کی شدت میں کمی آئے گی۔ تو فی الحال بارش کا جو سپیل ہے وہ بلوچستان تک ہی محدود ہے، کل وہاں پر اچھی بارش ہوئی ہے، آج بھی امکان ہے، اور آگے 2 دن جو ویکینڈ ہے اس میں بریک ہے، اور 8-9 کو پھر وہاں امکان ہے۔
تو اس کے نتیجے میں اس کی قدرے کم ہوئی ہے شدت، یعنی جیسے پچھلے دنوں تو بہت زیادہ پورا دن فاگ رہتی تھی، اب دن کو چھڑ جاتی ہے. تو اس طرح سے دیکھیے کوئی بھرپور اسپیل آئے گا تو پھر ہی اس کی شدت میں کمی آئے گی. تو 10 جنوری تک یہ دکھائی دے رہا ہے کہ 15-16 تک اسی طرح کی کنڈیشن رہے گی.